دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اور اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھی نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کے سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دیں. یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں. تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپر دیر KPK: مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا، کیا توبہ تمہیں قائم تو رہتے نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائے تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائے اپنے آپ. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھائی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اور میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولے کہ اللہ میں نہیں، اس پہ میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گن میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، تبلیغ میں وقت لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گر گرانا ہے. اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں کہ جو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا، اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی. توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی
गुनाह किसी की भी जिंदगी में हो, अल्लाह सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि तौबा जो है ना ये एल्फी है, और गुनाह क्या है, ये अल्लाह और बंदे के ताल्लुक को तोड़ देता है। तौबा की एल्फी से उस ताल्लुक को जोड़ देना चाहिए। अब हम एल्फी से वो चीजें जोड़ते हैं जो कीमती होती हैं, जो सस्ती चीजें होती हैं वो नहीं जोड़ी जाती। 5-10 रुपए का कप अगर टूट जाए तो आदमी कचरे में फेंक देता है, लेकिन चांदी या सोने का कप अगर टूट जाएगा तो आप एल्फी से जोड़ेंगे उसको, आप फेंकेंगे नहीं कचरे में। तो इंसान और अल्लाह का जो ताल्लुक है ना, ये घटिया चीज नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अगर 100 बार भी टूटेगी तो इसको 100 बार जोड़ा जाएगा। जैसे सोने का कप 100 दफा भी गिर के टूट जाए ना तो 100 दफा जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन अगर 5-10 रुपए का कप है, वो एक दफा भी टूटता है, इंसान उसको कचरे में फेंक देता है। तो आप अगर समझते हो आपका और अल्लाह का ताल्लुक ये बहुत सस्ती चीज है, घटिया चीज है, तो अगर ये ताल्लुक एक दफा टूट जाए तो दोबारा ना जोड़े, इसको टूटा रहने दें। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि भाई ये ताल्लुक बहुत कीमती चीज है और यकीनन इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक रहे, इससे कीमती चीज कोई नहीं है, फिर ये ताल्लुक 100 दफा भी टूटेगा तो 100 दफा इस ताल्लुक को जोड़ा जाएगा। अल्लाह जो है आपको तौबा पे कायम रहने की तौफीक दे। और ये भी सोचना चाहिए बुढ़ापे में तौबा की तौफीक नहीं मिलती जब जवानी में गुनाह ना छोड़ा। खूब समझ लें, बुढ़ापे में ताकत खत्म हो जाती है बुराई की, लेकिन जज्बा बाकी रहता है और वो बड़ी फिर घटिया और बदतरीन जिंदगी गुजरती है। जो नौजवान जवानी में फांसी के काम नहीं छोड़ता ना, बुढ़ापे में उसका बेचारे का बड़ा बेड़ा गर्क होता है। आखिरत के अजाब से पहले अल्लाह दुनिया में बुढ़ापे में अजाब में डाल देते हैं उसको। तो अभी तौबा कर ले, अभी कायम रह ले तौबा पर, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें अल्लाह आपको अता फरमाएगा। जब आदमी जवान होता है तो इस खुशफहमी में मुब्तला होता है कि मैं हमेशा इसी स्टाइल में जिंदगी गुजारता रहूं। ये हमाकत और बेवकूफ़ी है कि जैसे आज हो वैसे आप कल रहोगे। इसी हमाकत में इंसान गुनाह करता है, अय्याशी करता है, नाजायज काम करता है। वो ये भूल जाता है कि हिसाबो किताब का दिन तो बहुत बाद में आएगा, बुढ़ापा बहुत पहले आ जाएगा। बुढ़ापा भी हिसाबो किताब के दिन से पहले का एक हिसाबो किताब अल्लाह ने दुनिया में रखा है। चाल में मजबूती, इंसान की आवाज में मजबूती, बातचीत, और उसके बाद नुनक्किसहु फिल खल्क, अल्लाह फरमाते इंसान को हम रिवर्स गियर लगा देते, चलो वही जहां से आए थे उसी हालत पे जाना शुरू। कुरान में इसी को दूसरी जगह यूं फरमाया, अवलम नुअम्मिरकुम मा तज़क्कर फीही मन तज़क्कर मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो हासिल कर लेता, इतना टाइम मिला था उसको। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। यानी एक तो अल्लाह ने उम्र इतनी दी है कि उसमें भी इंसान अकल से काम ले तो उसे इबरत हासिल हो जाए। दूसरा, उसके अलावा भी अल्लाह डराने वाले भेजते रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये डराने वाला कौन है, तो उलमा लिखते हैं कि ये एक नहीं है, ये हर दौर में डराने वाले आते रहे। इसमें पैगंबर भी दाखिल है, इसमें उलमा भी दाखिल है, इसमें बेजान चीजें भी दाखिल हैं। जो हादसात हम सुबह और शाम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये हादसे भी हमें डराते हैं। तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले जमाने में कोई हादसा होता था, कोई एक्सीडेंट होता था, तो इंसान के जिस्म के जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते थे। आज बैठे बैठे डैमेज हो रहे हैं। पहले इत्तला आती थी कि फलां बहुत सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पहाड़ से कोई पत्थर हुआ, लुढ़का, वो उस पे लग गया, चलते चलते कोई टकरा गया, कोई कत्ल कर दिया किसी ने, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया की बेसबाती में, दुनिया की गैर यकीनी होने की कैफियत में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। तरक्की का तकाजा ये था कि मौत का इम्कान बढ़ने के बजाय कम हो जाता, लेकिन जितनी तरक्की हो रही है, चंद बीमारियां तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह दूसरी ऐसी बीमारियों ने जन्म लिया कि वो मौत का इम्कान कम होने के बजाय बढ़ गया है। अब एक्सीडेंट होने के लिए गाड़ी का टक्कर मारना जरूरी? बोले भाई नहीं, बैठे बैठे बंदे के गुर्दे फेल। इत्तला आती हुई ठीक ठाक बंदा है जी, गुर्दे जवाब दे गए।
بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے. تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں. ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے درد کام کرنا چھوڑ دیے. یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا. جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہو تو ہمیشہ پورا صحیح. اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن. لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں. جس کی آدھی خراب ہو گئی، آدھی ٹھیک ہے، وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کمبخت کا لفظ کی گالی ہے. کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے. صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو. آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولے نہیں ہو گئے. یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے. آپ اس خود فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی. جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ. صحتک قبل سقمک فراغک قبل شغلک. فرمایا آج کی فراغت کو، مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے. آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے. کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ اب ہو سکتا ہے سر کو جانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو. کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ. ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے، فارغ ہو. کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے. مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے. مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو. اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے. جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل ہے، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا. تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا. مجھے پتا ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے. ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو. لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور. تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا. یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے. کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا. کھوپڑی جو ہے نا یہ ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ مشغول نہیں ہوتی. بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا. لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی دن کے اندر، عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو، جیب میں کہ نہیں لے کر آئے بس. اور میں کہتا ہوں نا جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائے، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک. ابھی اللہ نے فراغت دی ہے، دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے.
بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا. آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا, آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا, تاش کھیلنے میں, سنوکر میں ضائع کر دیا. تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے, کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا. اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے, یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے, اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا. کیا وہ دیر سے آ رہے دین کی طرف. یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے, کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی, کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی, بہت کچھ کر لیتے. ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے, اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا. میں نے ایسے لوگ بھی سنے ہیں, دیکھے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے. ابھی ایک گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا یوٹیوب پہ, حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے, قرآن حفظ ہو جائے. اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا. اور وہ ہے بھی امریکن فوجی, افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا, وہاں ریٹائر ہوا, اسلام قبول کیا. اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی, ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کسی کو لے کر آیا اس کو, یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, شلوار قمیص پہنے ہوئے. میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں, نیا ہوٹل کھولے انہوں نے یہاں پہ, ہم نے کہا ٹرائی کریں گے, چائے وائے جا کے پیئیں گے. پتا چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں, تو امریکن ہے اور ابھی ماشاءاللہ. اور عجیب بات دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں نہیں کہتا کہ گناہ ناجائز ہے نا, لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں, مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے, حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے, جائز ہے ناجائز. بڑے اس بحث میں چھوڑو یار, جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو. میں نے خود دیکھے ایسے گورے, ادھر کنورٹ ہوئے, جبہ پہن لیا عربوں والا, شلوار قمیص پہن لی پاکستانیوں جیسی. اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا, شلوار قمیض. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا, جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو, ہر چیز چھوڑو. ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ, یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, ہمارے مدرسے میں تھا, وہ عربی لباس اس کا, اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا. ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے. اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا. اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے. پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا. پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات, تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے, تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہماری پرانی سروس, ادھر اللہ اوپر کا کنیکشن بحال ہو گیا, ادھر سلام تیرے کے نکل گئی. تو ابھی نئے نئے آئے ہو, بیوقوف, یعنی مطلب کہ بیوقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو, اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں. ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے, تو وہ اتنی لمبی نماز. تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا, تھوڑا اس سے ماضی پوچھا, کیسے مسلمان ہوئے. یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوا. اسٹڈی کی میں نے, اسلام کو پڑھا سمجھا. پھر امریکہ میں, یہ یو کے کا تھا میرا خیال ہے, کسی عالم کوئی مفتی تھے, ان کے ہاتھ میں جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا اس کو, مسلمان ہوں گے. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے, یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا. ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں, ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں ایسے, اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی. فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ, میری تو اتنی گرل فرینڈز تھی اور اتنی لڑکیاں تھی اور ایسے نائٹ کلب, اور اتنی بوتلیں میں ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا. شرابی جو ہے نا, شرابی, ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے. کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں, ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے. ہیروئنچوں کے سٹے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے, 3 چھوٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے. تو یہ جو تھا, اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے میں ایسے تھا, میں یوں تھا. پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا, یہ گرل فرینڈ تھی, یہ تھا, وہ تھا, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے
तो उसकी ये कंडीशन नहीं। गोरों में कुछ चीजें बड़ी फनदानी, शायद 2 नंबर ही नहीं, शायद कह रहा हूँ 100% तो कोई नहीं कह सकता। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप माजी में क्या थे? ऐसे कहा, उसने कहा माजी मेरा खत्म, मैंने भुला दिया है, उसमें मैं तबसरा करना भी पसंद नहीं करता। हमारे जैसा देसी होता तो हम फौरन लड़कियों की तस्वीरें, ये देखो ये थी मेरी गर्लफ्रेंड, अल्लाह के लिए मैंने इनको छोड़ा है। देख रहे हो? ये बोतलें देखी, कभी देखी ये बोतल आपने? फॉर्म में भी देखी ये बोतल कभी? आपने तो फीडर देखा होगा, ये बोतल पीता था मैं, एक चमचा पी के दिखाओ। हम फौरन किस पे आते हैं? शोबाजियों पे। उसने कहा भाई माजी के किस्से, क्या था क्या नहीं था, पलट क्या न्यूटन लिया मैंने, बस खत्म। दिमाग से इसका असर पड़ता है। इंसान जब अपने माजी के गुनाहों को याद करता है और वो छोड़ चुका हो, तो वो उसकी मुस्तकबिल वाली जिंदगी पे असर डालते हैं कि तू तो ये था, तो एक और दफा अगर कर लिया तो क्या हो गया। भाई दिमाग से निकालो इन चीजों को। बस हम नहीं थे, हम हमेशा से ऐसे ही हैं। पुराना जमाना याद आके सताता है इंसान को कि मैं कैसी अय्याशी करता था और क्या था और क्या था। मैंने कहा अच्छा अपना नाम तो बता दो, पुराना नाम क्या था? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। मैंने कहा ठीक है नहीं बताओ भाई, बिल्कुल मुझे शौक नहीं है आपकी माजी का। अच्छा लगा उसका ये जवाब मुझे। मैंने कहा नाम बता दो क्या था? उसने कहा नाम भी नहीं बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नाम भी पुराना, इसका तस्करा भी अच्छा नहीं लगता। क्या इस्लाम पे फख्र है। देखो कोई भंगी हो और 20वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाए, वो लोगों को बताएगा कि मैं पहले भंगी था? बोलते क्यों नहीं? वो बेइज्जती महसूस करेगा। यार छोड़ो, अब अल्लाह ने हमें ये ओहदा दे दिया है, हम क्यों अपना बताएं कि पहले हम झाड़ू लगाते थे, चमार थे, हम ये करते थे, हम यूं करते थे। इसमें इज्जत नहीं बेइज्जती है। लोग कहेंगे अरे था तो वो ना, था तो तू, था तो भंगी, था तो चमार, लोग ताने देंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की मिठास वो शख्स चखेगा कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस्लाम के बाद कुफ्र में जाना उसको ऐसा लगे जैसे आग में छलांग लाना। ऐसी नफरत हो जाए उसको माजी की जिंदगी से कि अल्लाह ने मुझे इस बुराई से निकाल लिया है। उसकी गोरे की ये कैफियत थी कि भाई नाम भी नहीं, क्योंकि वो समझता था ये मेरी बेइज्जती की बात है। इस्लाम दे दिया अल्लाह ने, नाम दे दिया मोहम्मद, यूसुफ, कोई भी अभी मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं है क्या नाम था, तो मैं क्यों अपने आप को माइकल और एडिसन और एरिक और वो जो मुख्तलिफ नाम होते हैं, जॉनसन और ये सब क्यों बताऊं भाई? छोड़ो जो भी था। ये तौबा की तकमील की अलामत है। कैसी तौबा की है? खानदानी, कि इस्लाम पे इतना फख्र है, कुफ्र से इतनी नफरत है कि कुफ्र की कोई यादगार, कोई तख्ती अपने साथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये है खानदानी तौबा। तो हम तो फिर भी हमारे यहाँ लोग जॉब के लिए अपने नाम तब्दील कर रहे हैं। मुझे पास तो आते रहते कॉल सेंटर में, कॉल आती है तो हम बताते हैं मैं जॉनसन बात कर रहा हूँ। अबे मैंने कहा तेरा नाम तो सत्तार है, इतना अच्छा नाम है, मैं बयानात में अक्सर जिक्र करते रहता हूँ, वसीम भाई, सत्तार भाई, और तू अपने आप को क्या कह रहा है फोन पे? जॉनसन कह रहे नहीं। एक्चुअली वो लोकेशन चेंज करनी पड़ती है कि वो समझेंगे पाकिस्तान से बात कर रहा है, तो फिर वो हम ये शो करते हैं जैसे मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, जॉनसन बात कर रहा हूँ। मुझे तो बड़ी हैरत आती है यार, तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम दिया और तुम क्या बने हुए हो? जॉनसन बने। ऐसा ना हो कब्र में फरिश्ता आए हिसाब किताब के लिए, क्या नाम है आपका? आप कहना सत्तार, तू जॉनसन है। सत्तार नहीं है तू क्या है? तू जॉनसन बात, तू माइकल बात कर रहा है, तू जॉर्ज क्या नाम है वो, बर्नार्ड बात कर रहा है। जो भी नाम होते हैं उनके नाम तो इंसान की पहचान। नाम सबसे पहले नाम से मजहब का पता चलता है, नाम से पता चलता है इसका मजहब क्या है। मैं उज़्बेकिस्तान गया तो वहां उनकी जबान में हमारी समझ में एक लफ्ज नहीं आता था, पता नहीं क्या बोल रहे होते थे, बिल्कुल ही अलग जबान है, एक लफ्ज समझ में नहीं आया। जब नाम पूछते यूसुफ, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, ऐसा लगता है जैसे हमारा पाकिस्तानी नाम हमारे जैसे। पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे मुसलमान किससे पहचाना जाएगा? नाम से। नाम शायर में से आता है, ये आप गैर मुस्लिमों वाला नहीं रख सकते। समझते नहीं हो बात को, मेरा ख्याल है। तो फख्र करो भाई इस्लाम पे, अल्लाह ने इस्लाम दिया। अच्छा उस घोड़े की एक खास बात ये, वो अरबी सीख रहा है और मुझे कह रहा था जिस दिन मैंने अरबी सीख ली मैं इंग्लिश में बात करना छोड़ दूंगा। नहीं आ रही बात, आप कहने को ज्यादा हो गया, इतना तकवा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा, आप इंग्लिश बोले। उसने कहा वजह उसकी ये है कि जो ये मैं उसकी जो अपने साथ मेरी बराह रास्त बात हुई ना वो बता रहा हूँ। उसने कहा जो रूहानियत अरेबिक में है वो इंग्लिश में
نہیں ہے. اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ ہے، اس کے الفاظ ہیں شو بازی زیادہ ہے، اس زبان میں اسٹائل زیادہ ہے. یہ گورے کے الفاظ ہیں، اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا، میرا خیال ہے 45-50 سال کو تو پورا آدمی ہوگا پراپر. تو اتنے بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے. تو کہہ رہے اس میں تکبر اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے. پھر بھی سیکھے آپ، بین الاقوامی زبان ہے، ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا. اور بھی بڑی قربانی ہے اس کی، زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے، دین کی خدمت میں.